اور آج کا بلاگ شوٹ ہو رہا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کروں گا قرآن کی اور اس کے بعد ایک دم ریسٹ کروں گا. جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو اسی کے متعلق آپ مسجد حرام میں یعنی مکۃ المکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. اور ڈیلی ولاگ شوٹ ہو رہے ہیں. آج دوسرے رمضان کا ولاگ سٹارٹ کر دیا ہے. آج ہماری تراویح کمپلیٹ ہوئی, دوسرا پارہ پڑھا گیا. کل پہلا پارہ ہو گیا تھا. روزانہ ایک ایک پارہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. پہلا روزہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت اچھا گیا. بہت موقع ملا عبادت کرنے کا, اللہ نے موقع دیا. قرآن کی تلاوت کی, ایک منزل کمپلیٹ کر لی. اور ہم نے کل کے ولاگ میں بھی حج کے متعلق بات کری تھی. تو آج کا جو ولاگ ہے وہ حج سے متعلق بات کرنے سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو آج ہم ولاگ میں پڑھیں گے حج کے فرائض. حج کے 3 فرض ہیں, 3 فرض. نمبر 1 احرام باندھنا. نمبر 2 میدان عرفات میں وقوف عرفہ کہتے ہیں اس کو, ٹھہرنا. اور نمبر 3 طواف زیارت. تو میں پڑھ کے سناتا ہوں حرف بحرف, اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے اصل فرض 3 ہیں. نمبر 1 حج کی نیت سے احرام باندھنا. حج کی نیت سے احرام باندھنا پڑے گا. دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا, یہ حج کا پہلا فرض ہے. وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا. اگرچہ ایک ہی لمحہ کے لیے ہو, ایک ہی منٹ کے لیے ہو, لیکن آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. وقوف عرفہ میں, عرفات کے میدان میں ٹھہرنا پڑے گا. نمبر 3 تیسرا فرض طواف زیارت. یہ طواف زیارت یہ سمجھ لیں آپ کب سے کب کرنا ہے. یہ طواف زیارت سر کے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ تک کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. طواف زیارت اور وقوف عرفہ دونوں کو ارکان حج بھی کہتے ہیں. ان دونوں میں بھی وقوف عرفہ زیادہ بڑا رکن ہے. طواف زیارت سے بڑا رکن کون ہے؟ وقوف عرفہ, عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا. دم دینے سے بھی حج نہیں ہوگا, قربانی کرنے سے بھی حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان تینوں کو ترتیب سے کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے تو وقوف عرفہ کر لیا, پھر احرام باندھ رہے, پھر طواف زیارت. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ پھر تو پورا ہی حج ترتیب الٹی ہو گئی نا. تو پہلے احرام باندھنا ہے, نیت کرنی ہے دل سے, تلبیہ پڑھنا ہے, تو پہلا فرض ہے. دوسرا وقوف عرفہ, عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے, چاہے ایک ہی منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. اس کے بعد طواف زیارت. تو ترتیب ضروری ہے. اور یہ 3 فرض ہیں حج کے. تو حج کے کون سا فرض ہے کمنٹ باکس میں بتائیں آپ, اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے. اب ریڈی ہو گیا ہوں جم کرنے کے لیے, رائٹ. یہ میں نے شیکر لے لیا ہے اور اپنا چھوٹا والا ٹاول, اور اس کے نیچے میں نے پہن لیے ہیں جم کے کپڑے. تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے, جبہ پہن کے چلے جاؤ اور وہیں سے جبہ پہن اوپر سے ڈال کے آ جاؤ تو کچھ نہیں دکھتا ہے, رائٹ. ڈائریکٹ آپ جم میں جا کے اپنا جبہ نکال لو اور جم سے ڈال کر یہ جبہ گھر آ جاؤ. تو یہ بہت ہی اچھا آؤٹ فٹ ہے الحمدللہ. جبہ سب سے بیسٹ ہے. تو چلتے ہیں اور دوسرے دن کا جم کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹائم ہو رہا ہے 11:46. 10:20 پہ گئے تھے, آلموسٹ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. آج کل سے زیادہ جم کیا ہے, ویٹ بھی کافی زیادہ لگایا ہے اور زیادہ ایکسرسائز بھی کیا آج کل سے زیادہ. بہت زیادہ ٹائرڈنیس فیل ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے طبیعت خراب ہو جائے گی, کیونکہ اسٹارٹنگ جب کرتے ہو نا آپ جم کی تو 3-4 دن یا ہفتہ ایسا ہوتا ہے بہت ڈیفیکلٹ اسٹارٹنگ میں. الحمدللہ ویٹ لوس ہوگا, اور ویٹ لوس کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویٹ زیادہ ہو رہا ہے. جب میں کشمیر گیا تھا, جو ابھی سیریز چل رہی ہے آلریڈی, کشمیر کے ولاگ میں ڈال رہا ہوں, تو کشمیر جب میں گیا تھا 105 kg ویٹ تھا. تو ابھی یہاں پر ویٹ کرنے کی مشین ہے نہیں, لیکن پھر بھی دیکھ لیں گے اندازہ رفلی. تو 103-104 تو تھا ہی میرا ویٹ. تو دیکھ لیتے ہیں پورے رمضان میں کتنا ویٹ لوس کر پاتے ہیں. سحری کا ٹائم الحمدللہ ہو گیا ہے 4:35. تو سحری کرنے چل رہے ہیں الحمدللہ. تہجد کی نماز پڑھ لی ہے, ذکر بھی کر لیا ہے. ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ذکر سے کیا ہے, دل آپ کا زندہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ.
تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، رائٹ؟ تو ذکر کر لینا چاہیے، تھوڑا سا لائٹ وائٹ بند کر کے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کے ذکر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آج کا ولاگ چل رہا ہے الحمدللہ۔ حج کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اسی کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اسی کے متعلق آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حج عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی دعا کریں، موقع ہو تو وہیں ٹھہر جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ موقع مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کالم ہوتے ہیں، وہاں دیواریں ہوتی ہیں، ادھر ادھر چپک کے دعا مانگنی چاہیے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے اور کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو یا پولیس والے کھڑے نہ ہونے دیں تو چلتے چلتے ہی دعا مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو ارادہ جان رہا ہے نا آپ کے دل میں کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے، 3 مرتبہ۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 بار، اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھیں۔ اے اللہ اس گھر کی تعظیم، تکریم اور شرف میں اور ہیبت میں اضافہ فرما، اور جو اس کا عمرہ یا حج کرنے والا ہے اس کے شرف، اس کی تکریم، اس کی تعظیم و اطاعت زیادہ کر۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ تو یہ دعا میں نے پڑھ کے سنا دی اور اس کا ترجمہ بھی۔ اس دعا کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگے۔ اس دعا کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، اور اس وقت جو دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ دوبارہ یہاں آنے کی دعا مانگے، سب سے اچھی دعا۔ لوگ کوئی کچھ، لیکن یہاں پر جو کتاب ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ دوبارہ یہاں آنے کی دعا مانگے، بار بار یہاں آنے کی دعا مانگے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا پڑھے، اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر۔ اے اللہ اس گھر کے مالک، میں قرض سے، فقر سے، دل کی تنگی سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ہے آج کی بات حج کے متعلق۔ تو ہم نے 2 بار بات کر لی حج کے متعلق، تو انشاءاللہ جتنی بار ہوگا ہم حج کی بات کریں گے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو حج پر جانے کے لیے جو ٹریننگ کر رہے ہیں اور جو مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی اپنے ڈیلی ولاگ کے تھرو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتاؤں، حج کے متعلق بتاؤں گا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور کسی ایک بھائی بھی کوئی میرے ایک ویڈیو سے، ایک ولاگ سے کوئی ایک بات بھی سیکھ لیتا ہے تو میرا سب کچھ ولاگ بنانا، ویڈیو بنانا سفل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ سحری کر لی ہے اور 5:04 ہو گئی ہیں، تو 5:26 سحری کا ٹائم ہے۔ سحری کرنی چاہیے، آپ کو بھوک لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی، تھوڑی سی سحری کریں لیکن، کیونکہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی بھی دھرم میں سحری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز صرف ہمیں دی ہے، تو سحری میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو تھوڑا سا ہی چاہیے کہ لقمہ ہی کھائیں آپ، لیکن ضرور کریں سحری، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ لی، اس پہ بھی رائٹ ٹک لگ گیا، اور آج کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کروں گا قرآن کی، اور اس کے بعد ایک دم ریسٹ کروں گا، سو جاؤں گا۔ الحمدللہ آج دوسرا روزہ چل رہا ہے اور دوسرے روزہ کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آج قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا 10 بجے سے پہلے سے ہی، میں تھوڑا سا سویا آج مارننگ میں، تھوڑا سا وہ ایک دم جگ گیا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آج میں آفس جا رہا ہوں، اس لیے میں نے ڈریس پہن لی اس طرح کی،
کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ ٹریولنگ نہیں کرنی ہے، لیکن یہ دوسرا ہی روزہ چل رہا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا پڑ گیا، کام سے جا رہا ہوں، اور سیٹنگ ایسی بنائیں گے ظہر کی نماز یہاں پڑھیں گے، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 12:40، تو ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، ورنہ تو ظہر کی نماز مس ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیٹنگ بنائیں گے، کیلکولیشن کریں گے کہ ظہر اور عصر میں کتنا ٹائم ہے، اور ہمارا کام اس میں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا۔ جانا تو ہے، ہو پائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل پوسٹ پون کریں گے، کل کے لیے، پھر کل کریں گے، تھوڑا سا کام آج کر لیں، پھر کل کر لیں گے باقی کام، رائٹ؟ ایسے کریں گے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اور آج کی جو دوسری منزل ہماری قرآن کی چل رہی ہے، پہلی منزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی، تو دوسری منزل آج ٹف ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا۔ آج چیلنج جو لے رکھا ہے وہ تھوڑا ٹف پڑ جائے گا آج کا چیلنج، کیونکہ کئی سارے پارے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور صحیح پڑھنے ہیں، ٹھہر کے اڑا کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کریں گے چیلنج کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ کی جو دعا ہے وہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرے میں چلتے پھرتے، مطلب کہیں پہ بھی، آفس پہ ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی، اینی تھنگ، کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پڑھتا رہنا ہے، اینی ٹائم پڑھتے رہنا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اللہ سے رحم کی دعا مانگنی ہے، رائٹ؟ رحم مانگنا ہے۔ اور انشاءاللہ آج کا دوسرا دن کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور ابھی میں قرآن پڑھ لیتا ہوں ظہر تک، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھ ہی لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آفس جاتے ہیں۔ میں نہیں گیا الحمدللہ، میں نے مینیج کر لیا فون کال پہ ہی اپنے کام کو، اور اچھا ہو گیا، تو میں نے پڑھ لیا تھوڑا سا قرآن، اور اب تھوڑا ایزی ہو جائے گا، ورنہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد کافی ٹائم ادھر ادھر چلے جاتا ہے۔ تو اس کتاب سے ایک چیز اور پڑھ لیتے ہیں، مسجد حرام میں یعنی مکہ المکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، تو وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ملتا ہے۔ تو ابھی رمضان چل رہا ہے، رمضان میں بھی ہر چیز اللہ کی طرف سے بڑھا دی گئی ہے، ثواب کرو گے تو خوب ملے گا، 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی قرآن کی۔ تو اسی رمضان میں یہ بھی دعا کر لیں ہر کوئی، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں بار بار عمرہ پہ جانا اور حج پہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قبول فرما لے۔ حج ہمیں بار بار ہماری زندگی میں ایسے لمحات آئیں کہ ہم رمضان کے روزے حرم میں رکھیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دعا مانگنے کا اور دعاؤں کے قبولیت کا ٹائم ہے پورا مہینہ، تو یہ دعا کرو، میں بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بلائیں گے اپنے محبوب کے روزہ پر، مدینہ منورہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے پاک مقدس گھر مکہ المکرمہ میں انشاءاللہ۔ تو ولاگ چل رہا ہے، میں ولاگ میں ساری باتیں یہیں بیٹھ کے کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس کو ایسے لے کے کیسے گھوموں گھر میں کیونکہ میرا یہ روم ہے، میں یہیں بیٹھتا ہوں، یہیں سارا کام کرتا ہوں، یہیں پڑھتا ہوں، یہیں سوتا ہوں، سارا کام یہیں کرتا ہوں میں، تو یہیں ساری باتیں ہو جائیں گی۔ تو میں نے یہ بات پڑھ کے سنا دی آپ کو، اور پھر دوبارہ سے قرآن پڑھنے شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کی جو دوسری منزل ہماری قرآن کی چل رہی ہے وہ بھی آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ عصر کی نماز پڑھ لی، اور دوسری منزل ہماری کمپلیٹ ہونے میں صرف ایک پارہ باقی ہے۔ میں نے ظہر سے عصر کے بیچ میں کافی قرآن پڑھا ہے، تو ریکور ہو گیا الحمدللہ، مستقل قرآن پڑھا، ریکور ہو گیا، ایک پارہ تو آسانی سے پڑھ لیں گے افطاری سے پہلے انشاءاللہ۔ اور آج کا دوسرا روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم الوداع کہہ رہے ہیں۔ آج دوسرا روزہ، ہم پوری کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور کر بھی رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ہم ٹائم نکالیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں الحمدللہ۔ تو ولاگ چل رہا ہے ہمارا، تو تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لوں، اور آج کا تھوڑا جو پارہ پڑھوں گا اس کا ترجمہ تفسیر، تو اس کے لیے کافی ٹائم ہے، اس افطار کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ افطاری ہو گئی، دوسرا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ۔ آج کا دن بھی بیچ میں تھوڑا سا ایسا لگا کہ ادھر ادھر ہو جائیں گی چیزیں، لیکن پھر الحمدللہ ساری چیزیں ہو گئی، میں کہیں نہیں گیا،
اور سارا کام فون پہ ہو گیا. آج کا دن بھی الحمدللہ کل کے جیسے گیا ہے کہ سارے باکس پہ رائٹ ٹک. مطلب تہجد بھی پڑھی گئی, سارے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی گئی, اور ہم نے اپنی دوسری منزل بھی کمپلیٹ کر لی الحمدللہ, جس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہوا تھا کہ آج کمپلیٹ نہ ہو پائے, ٹائم نہیں تھا. الحمدللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی, اور قرآن پڑھا گیا, ساری چیزیں. تو آج کئی ولاگ, دوسرے رمضان کا ولاگ, اس کو اینڈ کرتے ہیں, اور کوشش کریں گے جو آنے والے رمضان ہیں ان کو اور اچھے سے گزاریں اور اچھے سے ان میں عبادت کریں ہم سب مل کر. تو اس ولاگ کے اندر بھی ہم نے حج سے متعلق باتیں کی ہیں. انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو کیا چیز اچھی لگی اس ولاگ میں, اور آپ کی کیا رائے ہے, کس طرح کے ولاگ شوٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اور خاص طور پر ایمان کا اور روزوں کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ حافظ.